بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام افضل ہے۔ ہم خاندان کے 5 لوگ تھے، میں، میرا بھائی، میری ماں، میرا باپ اور میری بھابھی، جس کو اس گھر میں آئے ہوئے ابھی 2 مہینے ہوئے تھے اور 1 مہینہ ہو گیا تھا بھائی ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ میں اپنی بھابھی سے آج کل نظر چراتا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ پھر سے مجھے وہی کام بتا دیں جو میں نہیں کرنا چاہتا، اس لیے دور دور بھاگتا تھا۔ گھر سے نکلتا تھا تو ایسے ہی کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ میں باہر جا رہا ہوں، لیکن آج انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے ایک کام بتا دیا۔ میں پھر بھی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں محلے کی کرانے کی دکان کی طرف جا رہا تھا۔ بھابھی نے مجھ سے کوئی چیز منگوائی تھی جو میں ان کے لیے نہیں لانا چاہتا تھا، کیونکہ اب تو دکان والے نے بھی میرا مذاق بنانا شروع کر دیا تھا، لیکن بھابھی کو انکار کیسے کرتا۔ امی نے بھی کہا تھا کہ بھائی گھر پہ نہیں ہے تو اگر بھابھی کوئی چیز منگوائے تو انکار نہیں کرنا، اس لیے بات مان لیتا تھا۔ آج دکان والے کی دکان کے باہر کھڑا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ ذرا رش کم ہو جائے۔ جیسے ہی رش کم ہوا تو میں آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ یہ پیسے لو اور ایک بڑی والی موم بتی دے دو جو سب سے موٹی ہوتی ہے۔ دکان والا ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ اتنی ساری موم بتیوں کا روز کیا کرتے ہو یار، تم لوگ تو اچھے بھلے خاندان سے ہو، بھائی تمہارا باہر کے ملک ہوتا ہے، یو پی ایس کیوں نہیں لگوا لیتے؟ کیا آج کل کے زمانے میں بھی لائٹ جانے کے بعد موم بتی جلا کر کام کرتے ہو؟ آج مجھے تھوڑا غصہ آ گیا اور میں نے اسے کہا کہ بھائی عثمان، مجھے میرا سامان دے دو، اور بھی کام ہے مجھے۔ میرا اسے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہارا کام ہے سامان بیچنا۔ میں نے وہ موم بتی لی اور شاپر میں ڈلوا کر گھر آیا۔ بھابھی بھی پہلے سے انتظار میں کھڑی تھی۔ میری بھابھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ان کا کلر صرف سفید ہی نہیں بلکہ سرخ بھی تھا۔ ان کے رخسار بہت زیادہ سرخ تھے۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ اتنی خوبصورت کیسے ہے، ایسی خوبصورت جلد تو پٹھانوں کی بھی نہیں ہوتی۔ یہی خوبصورتی تھی جس کو میری ماں نے دیکھا اور فوراً سوچ لیا کہ اپنے بیٹے کی شادی کرواؤں گی تو اسی کے ساتھ۔ شادی کے 1 مہینے بعد تک سارے خاندان والے جو شادی میں نہیں آ سکتے تھے وہ بار بار ہمارے گھر آتے رہے میری بھابھی کو دیکھنے کے لیے، حیران ہوتے رہے اور بھابھی سے پوچھتے تھے کہ تمہاری کوئی بہن ہے، لیکن بھابھی اکلوتی تھی۔ بھابھی نے میرے ہاتھ میں موم بتی دیکھی تو بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ خوشی خوشی میرے ہاتھ سے موم بتی لے لی اور اس کے اندر سے وہ دھاگا نکال کر وہیں پھینک دیا اور موم بتی لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام ہو چکی تھی۔ وہ شام کے بعد کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی، اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی رہتی تھی۔ امی کہتی تھی کہ شاید اس کو کریم بیٹا فون کرتا ہوگا باہر کے ملک سے، ظاہر ہے بیچاروں کی ابھی بھی شادی ہوئی ہے، اتنی پیاری بیوی لے کر دی میں نے اس کو، پر حالات ایسے تھے کہ شادی پر بہت زیادہ خرچہ ہو گیا، اب اسے واپس جانا ہی پڑا۔ لیکن کوئی بات نہیں، 1 سال میں واپس آ جائے گا۔ میری بہو کا دل تو اس کا دکھاتا ہی ہوگا۔ میری ماں میری بھابھی پر فدا تھی، ان کو اس میں کوئی بھی غلطی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ بات بڑی عجیب اور انوکھی تھی کہ ایک ساس ہو کر وہ میری بھابھی سے اتنا پیار کرتی تھی۔ میری بھابھی بھی سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتی تھی، لیکن شام ہوتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ اگر موم بتی کو روشن کرنے کے لیے منگوایا ہے تو پھر اس کا دھاگا کیوں نکال دیا تھا؟ اس کے بغیر تو وہ چلے گی نہیں، تو پھر اس کو منگوانے کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ مجھے ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں بڑا پریشان رہتا تھا۔ دکان والا مجھے تانے دیتا۔ میں نے دوسری دکان پہ جانے کا سوچا، لیکن دوسری دکان یہاں سے کافی دور تھی، اس میں میرا وقت ضائع ہوتا تھا اور میں گرمی میں اتنی دفعہ چکر نہیں لگا سکتا تھا، اس لیے ڈیٹ ہو کر یہیں سے سامان لینے لگا۔ لیکن یہ موم بتی آج کل کون سی سستی ملتی ہے، اب تو یہ 100 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ بھابھی سے پیسے مانگتے ہوئے شرم آتی تھی، جو میرے پاس پیسے ہوتے تھے وہی خرچ ہو رہے تھے اور مجھے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ امی نے کہا کہ اگر تم نے پیسے لے کر کام کرنا ہے تو پھر تمہارے سے کروانے کی کیا ضرورت ہے، وہ اپنے بھائی سے ہی کہہ دے۔ تو اس وجہ سے مجھے اس بات سے تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ سب کچھ ہو کیا رہا تھا؟ یہ بات تو ٹھیک ہے، گھر میں لائٹ جاتی تھی اور موم بتی کو لائٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا مطلب کہ بھابھی بھی یہی کرتی تھی۔ میں سب سے بہت زیادہ تنگ آ گیا تھا، میری جیب بھی خالی ہو رہی تھی اور مجھے یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران چھوٹی عید آ گئی اور ہم لوگوں نے عید بھی گزار لی۔ میں نے ایک ترکیب نکالی، میں نے کچھ پیسے ایڈوانس دے کر ایک یو پی ایس خرید لیا اور اپنے گھر میں لگا دیا۔ اب مجھے پورا یقین تھا کہ اس کے بعد بھابھی مجھے موم بتی لانے کے لیے نہیں کہیں گی، کیونکہ گھر میں یو پی ایس لگ گیا ہے۔ گھر والے بھی خوش ہو گئے۔ امی نے مجھے کہا کہ تو نے اپنے پیسوں سے گھر کی چیز بنائی، تو بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح ہی ہے،
وہ بھی اپنے بارے میں بعد میں سوچتا ہے، پہلے ہمارے بارے میں سوچتا ہے. تبھی تو بیچارہ اتنی جلدی واپس چلا گیا. ابھی تو اس کی شادی ہوئی تھی لیکن اس کی بیوی بھی بہت اچھی ہے، کبھی کوئی شکایت نہیں کرتی. مجھے یقین تھا کہ اب بھابھی بھی مجھے کام نہیں کہیں گی، لیکن میں تو حیران رہ گیا جب اگلے ہی دن بھابھی نے مجھے پیسے دیے اور کہا کہ میرے لیے ایک موم بتی لے کر آنا، کل بھی تم لے کر نہیں آئے. میں نے کہا کہ بھابھی اب آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے، اب تو UPS بھی لگ گیا ہے. اس بات پر وہ کھیل کھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم تو بہت معصوم ہو. مجھے بھابھی کی بات ماننی پڑی، لیکن میں حیران تھا کہ اب تو میں نے UPS بھی لگوا دیا تھا، پھر بھی وہ مجھ سے یہ سب کچھ کیوں کہہ رہی تھی. خیر جو میں نہیں چاہتا تھا مجھے وہی کرنا پڑ گیا. ایک دن میں نے بھابھی سے پوچھا کہ اس کا کرتی کیا ہے، تو اس بات پر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں رات کو کھڑکی کھول دوں گی، تم خود ہی دیکھ لینا کہ میں اس کا کیا کرتی ہوں. میں حیران رہ گیا. میری بھابھی بہت ہی زیادہ عجیب تھی. ہمارے خاندان میں پہلے کچھ ایسے لوگ تھے جن کی شادیاں ہوئی تھیں اور ان کے گھر میں ان کی بھابھی آئی، لیکن ان کے ساتھ گھر والوں کا اتنا نہیں تھا. میری بھابھی مجھ سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی تھی. میں یہ بات اپنی ماں کو بھی نہیں بتا سکتا تھا. ایک دن بھائی کا فون آیا تو وہ امی سے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے لگتا ہے میری بیوی کو بہت زیادہ پیار سے رکھا ہوا ہے، اس کو میرا کوئی خیال نہیں ہے، مجھے فون نہیں کرتی ہے، مجھ سے بات کرتی ہے، پر امی نے کہا کہ وہ تو شام کو سارے کام وغیرہ ختم کر دیتی ہے کہ تم سے بات کرنی ہے، کیونکہ اس ٹائم تمہارے ملک میں صبح کا وقت ہوتا ہے. میں اس کو تنگ نہیں کرتی کہ تمہارے ساتھ بات کرنی ہے، تم یہاں پر رہتے نہیں ہو تو بات کر کے ہی گزارا ہو سکتا ہے. میرا بھائی اس بات پر حیران تھا. اس نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ہم لوگ بات کرتے تو ہیں لیکن اتنا وقت نہیں دیتی وہ مجھے. میرے بھائی نے بھی شاید اس کی عزت رکھ لی تھی اور بات کو گھما دیا تھا. میری ماں کو بھی شک ہونے لگا تھا. میری ماں نے اس کے بعد سے میری بھابھی کو رات کا کھانا بنانے کا کام دے دیا اور کہا کہ سارا کھانا تم نے بنانا ہے. کھانا بنانے کا یہ مطلب تھا کہ اسے کھانا بنانا تھا، سب کے لیے کھانا رکھنا بھی تھا اور اس کے بعد کھانے کے برتن بھی دھونے تھے، جس میں کافی وقت لگ جاتا. رات کے 9-10 تو بج ہی جاتے تھے. ہمارے گھر میں کھانا دیر سے کھایا جاتا تھا. بھابھی نے 2 دن تو یہ کام کیا، اس کے بعد وہ تنگ ہوگی. انہوں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گی. ایک تو میرے شوہر کو باہر بھیج دیا ہے، شادی میں تو آپ لوگوں نے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ اتنی جلدی واپس چلا جائے گا، اور اوپر سے مجھ سے گھر کے کام کروا رہے ہیں. میں دن کا کھانا بنایا کروں گی، رات کا کھانا بھی نہیں بناؤں گی. جب انہوں نے انکار کر دیا اور اپنی آئی پر آ گئی تو پھر میری ماں بھی کیا کرتی تھی. پھر گھر میں جھگڑے ہوتے اور کچھ ٹھیک بھی نہیں ہوتا. میری ماں اس طرح کی نہیں تھی، ان کو زیادہ جھگڑے کرنے کا شوق نہیں تھا، اسی لیے وہ بھی خاموش ہوگی. اب میں نے بھی سوچ لیا کہ میں بھی دیکھوں گا کہ بھابھی کیا کرتی ہیں، اور انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ میں کھڑکی کھول دوں گی، تم خود ہی دیکھ لینا. میں نے سوچ لیا کہ آج رات ان کے کمرے کی کھڑکی کے باہر ضرور جاؤں گا. ان کا کمرہ ایک سائڈ پر بنا ہوا تھا، باہر چھوٹا سا باتھ روم تھا. یہ حصہ بھائی کو اس لیے دیا تھا کہ ان کی شادی ہوئی ہے تو وہ لوگ ذرا سائڈ پر رہیں. مجھے یہ اچھا تو نہیں لگ رہا تھا کیونکہ رات کا وقت تھا. اگر مجھے کوئی دیکھ لیتا کہ بھابھی کے کمرے کی کھڑکی کے باہر کھڑا ہوں اور اندر جھانک رہا ہوں تو میری اچھی بھلی بےزتی ہو جانی تھی. امی نے تو مجھے نہ جانے کیا کیا باتیں سنا دینی تھی کہ ایک تو اس کا شوہر گھر نہیں ہے، تو کون ہوتا ہے رات کے ٹائم اس کے پاس جانے والا. میں نے آس پاس دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. پھر جب میں کھڑکی کے پاس گیا تو کھڑکی بند تھی، لیکن اندر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھی. ایسا لگتا تھا کہ بھابھی کو درد ہو رہا تھا. میں حیران تھا کہ بھابھی ایسا بھی کیا کر رہی ہے. وہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ دروازہ کھول دے گی، لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا اور میں وہاں سے واپس چلا گیا. صبح میں نے بھابھی سے کہا کہ آپ نے کھڑکی کیوں نہیں کھولی، تو اس نے کہا کہ اچھا تم دیکھنے چلے آئے. میں تو مذاق کر رہی تھی، تمہیں شرم نہیں آتی، تو میرے کمرے میں جھانکو گے. میں شرمندہ ہو گیا اور میں نے کہا کہ نہیں، میں بھی مذاق ہی کر رہا تھا، میں نہیں آیا تھا. اس بات پر وہ پھر سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، میں بھول گئی تھی کھڑکی کھولنا. مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی تھی، ان کے موڈ کا پتہ نہیں چلتا تھا. کبھی کوئی عجیب سی بات کر دیتی تھی اور کہتی تھی کہ میں مذاق کر رہی ہوں، اور کبھی کبھی سنجیدگی میں بھی عجیب سی باتیں کر دیتی تھی اور کہتی تھی کہ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں. میری ماں کو بھی میری بھابھی سے خار ہونے لگی تھی، غصہ آنے لگا تھا ان کی حرکتوں پر. اور محلے سے کوئی آتا تو میری ماں اس کی برائیاں بھی کرتی تھی، جبکہ محلے والے کہتے تھے کہ بڑی ناشکری ہو، اتنی خوبصورت چاند جیسی ہے بہو ملی تمہیں. میری ماں کہتی تھی کہ خوبصورتی کا اچار ڈال لوں، کوئی اخلاق کوئی سلیقہ بھی ہونا چاہیے. جبکہ یہی میری ماں تھی جو پہلے کہہ رہی تھی کہ لڑکی کو خوبصورت ہونا چاہیے تاکہ سارے دیکھیں تو دیکھ کر جل جائیں. گھر کے کام تو آج کل کسی بھی لڑکی کو نہیں آتے ہیں، شادی کے بعد ہی سیکھتی ہیں. لیکن اب میری ماں کا نظریہ بدل گیا تھا. بھابھی کی کوئی بہن تو نہیں تھی، لیکن ایک کزن تھی، ان کی طرح ہی خوبصورت تھی پر ان سے بہت کم خوبصورت. میری ماں پہلے کہتی تھی کہ اس کا رشتہ میرے لیے لینا ہے،
لیکن اب میری ماں نے توبہ کر لی تھی اور مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا۔ اگر بھابھی ایسی تھی تو اس کی کزن بھی ایسی ہی ہونی تھی، اور میں ایسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ بھائی یہاں پر نہیں تھا، اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں اس گھر میں جن کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو وہ بھی حیران ہوتی اور پریشان بھی۔ اگلے دن میں پھر سے انتظار میں تھا کہ آج کھڑکی کھلی ہوگی، لیکن آج جب میں جانے لگا تو میری ماں نے مجھے دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ میرے دوست کا فون آیا ہے تو میں لون میں جا رہا ہوں۔ میری ماں نے کہا کہ وہاں جا کر ضروری بات کرنی ہے، اپنے کمرے میں بیٹھ کر بات کر لے۔ ایسی کون سی بات ہے؟ انہوں نے تو مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ خیر میں ماں کے سامنے واپس کمرے میں آ گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر سے چلا گیا جب مجھے یقین ہو گیا کہ میری ماں سو گئی ہے، لیکن اس دفعہ پھر سے کھڑکی بند تھی۔ اب میں نے غور سے سنا، واقعی ایسی آوازیں تھی کہ جیسے کوئی تکلیف میں ہے۔ ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے بھابھی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا وہ بھائی کی یاد میں رو رہی تھی؟ لیکن ویسے تو ان کی حرکتوں سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ ان کے بھائی کی یاد آتی ہے۔ بھائی کہتے تھے کہ یہ مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی ہے، آپ لوگوں نے اس کو کاموں میں تو نہیں لگا رکھا ہے۔ لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر یہ آوازیں کیوں آ رہی تھیں؟ آج میں بڑا پریشان ہو گیا۔ اگلے دن میں نے بھابھی سے کوئی ذکر نہیں کیا، وہ شاید میرے ساتھ مذاق کر رہی تھی، میرا توا لگا رہی تھی۔ روز کہتی تھی کہ میں کھڑکی کھول دوں گی، لیکن کھڑکی کھولتی نہیں تھی اور میں چوروں کی طرح جاتا تھا۔ مجھے ٹینشن الگ ہوتی تھی، اور آج امی نے بھی مجھے ڈانٹ بھی دیا تھا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں یہ سب کچھ اپنے دماغ سے نکال دوں گا۔ ویسے بھی مجھے ان کی ذاتی زندگی میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوسری طرف وہ چیزیں بھی مجھ سے منگواتی تھی، تو پھر میں کیا کرتا؟ بھائی کا فون آیا اور بھائی نے کہا کہ وہ 3 مہینے کے لیے آئے گا، اور اس کے آنے میں اب زیادہ دن نہیں ہے کیونکہ اس کو چھٹیاں مل رہی ہیں۔ جس شہر میں وہ کام کرتا ہے وہاں کے حالات خراب ہیں، کورونا کی وجہ سے اس کو جلد واپس بھیج دیا جائے گا اور وہ 3 مہینے کے لیے یہیں پر رہے گا۔ یہ بات سن کر ہم سب خوش ہو گئے، لیکن بھابھی کی شکل دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ان کی شکل پر بالکل بھی ہنسی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی افواہیں آ رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، چھٹیاں تو نہیں ہونی، ادھر ہی کام کریں گے، اور کام نہیں کریں گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میری ماں نے سیدھا کہہ دیا کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہارا شوہر واپس آ رہا ہے، تمہیں کام اور پیسوں کی پڑی ہوئی ہے۔ تو میری بھابھی نے الٹا جواب دیا اور کہا کہ پیسے نہیں آئیں گے تو یہ گھر کیسے چلے گا؟ آپ کا یہ بیٹا تو کوئی کام کرتا نہیں ہے، جبکہ میں ایک گھر میں بچے کو ٹیوشن پڑھانے جاتا ہوں۔ شام کے ٹائم ویسے بھی میری پڑھائی چل رہی تھی، مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بابا کی پینشن آتی تھی اور بھائی بھی تو سارا گھر چلاتے تھے۔ امی کچھ بولنے لگی، لیکن میں نے امی کو خاموش کروا دیا۔ میں نے کہا وہ اپنا رنگ دکھا رہی ہے اور اس طرح گھر کا ماحول خراب ہوگا اور آپ کا بھی بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ امی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں خوش تھا کہ انہوں نے میری بات مان لی اور وہ خاموش ہو گئی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ گھر میں کوئی فساد بن جائے۔ میری بھابھی آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانے دینے لگی تھی۔ شاید ان کا وہ اچھی بہو والا رویہ اب ختم ہو گیا تھا، اور وہ ہمیں بتانے لگی تھی کہ وہ کس قسم کی انسان ہے۔ میں بھابھی سے دور رہتا تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ جب وہ مجھ سے کچھ منگواتی تو میں لا کے دے دیتا تھا۔ ایک دن میں اپنا فون لے کر ان کے کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا جب انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ میں سمجھا کہ آج وہ پھر میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ میں واپس جانے لگا، لیکن جیسے ہی جانے لگا میرے قدم رک گئے، کیونکہ انہوں نے کمرے کی کھڑکی کھول دی تھی۔ اس کا مطلب کہ آج وہ مذاق نہیں کر رہی تھی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور میں اندر جان کر دیکھ سکتا تھا۔ میں یہ موقع کیوں جانے دیتا؟ اگر میرے ہاتھ ان کی کوئی کمزوری لگ جاتی تو میں ضرور امی کو بتا دیتا اور اپنے بھائی کو بھی، لیکن بھابھی کو پتہ نہیں تھا کہ آج انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اب میرے دل میں ان کے لیے بالکل بھی عزت نہیں تھی۔ وہ میری ماں کے ساتھ جھگڑا کرتی تھی اور مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں تھا۔ میں آگے بڑھا اور کافی حیران بھی تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، بھابھی کے کمرے کی لائٹ بھی آن تھی۔ دیکھنے کے لیے گردن اندر کی تو سامنے کا منظر پہلے تو مجھے ٹھیک سے دکھائی نہیں دیا، اس کے بعد جب دیکھا تو حیران رہ گیا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب مجھے پتہ چلا کہ بھابھی کو درد کیوں ہوتا تھا، کیونکہ بھابھی موم بتی کو جلا کر اور اسے پگھلا کر اپنے چہرے اور ہاتھوں پر لگا رہی تھی، گرم گرم موم لگا کر۔ وہ جب سامنے بیٹھی تھی تو بہت ہی عجیب لگ رہی تھی۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا کہ میں اندر جھانک رہا ہوں اور میری طرف دیکھ کر عجیب سا ہنسی۔ مجھے تو ان سے خوف آ گیا، وہاں سے واپس چلا گیا۔ بعد میں صبح بھی یہ بات کی۔ میں نے کہا کہ آپ کیا کر رہی تھی؟ اس نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی خوبصورت کیوں ہوں؟ میں روز رات کو اپنے چہرے پر موم لگاتی ہوں، وہی لگا رہی تھی، اور اسی کی وجہ سے میرے چہرے کی ساری گندگی اور مری ہوئی جلد میری شکل سے اتر جاتی ہے اور میری اصل چمکدار جلد باہر نظر آتی ہے، ابھی تو اتنی خوبصورت لگتی ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بھابھی پاگل ہے
اور دوبارہ ان سے میں نے کوئی بات نہیں کی۔ خوبصورتی کے لیے کوئی اپنے آپ کو اتنی اذیت دیتا ہے؟ جو انسان اپنا نہیں ہوتا وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ جو وہ اپنے ساتھ اتنا ظلم کر سکتی ہے تو وہ کل کو کسی کے ساتھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی۔ بھائی 3 مہینے کے لیے واپس آ گیا۔ بھائی اور بابی روز جھگڑا کرتے تھے۔ بابی بہت ضدی تھی اور شاید بھائی کو ان کی کسی پرانے چکر کے بارے میں بھی پتہ چل گیا تھا۔ آج کل وہ بہت جھگڑتے تھے۔ پہلے تو ہم صرف آواز ہی سنتے تھے، پھر ان کے جھگڑے کمرے سے باہر آ گئے۔ بھائی نے کہنا شروع کر دیا تو میں اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہوں گا، یہ پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہے، اس کے نہ جانے کتنے راز ہیں۔ اس طرح بات کرتے کراتے طلاق تک چلی گئی۔ ہم لوگوں نے پھر بھی کوشش کی کہ کسی کا گھر خراب نہ ہو۔ بابی کو بہت سمجھایا، ابو نے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا اور جو بھی اس گھر میں ہوتا رہا ہے وہ ہم نے بھائی کو نہیں بتایا۔ امی نے بھی ذکر نہیں کیا، لیکن بابی اچانک سے اپنے گھر چلی گئی اور واپس آنے سے انکار ہی ہوگی۔ ان کو پھر بھی سمجھاتے رہے لیکن وہ نہ مانی۔ پھر کچھ دن کے بعد ان کی طرف سے کورٹ کا آرڈر آ گیا اور وہ میرے بھائی سے کھلا لینا چاہتی تھی۔ اب میرے بھائی کو بھی غصہ آ گیا اور میرے بھائی نے کہا کہ میں تو پہلے ہی اس کو رکھنا نہیں چاہتا تھا، آپ لوگوں کی وجہ سے صبر کر رہا تھا۔ جانے بابی کس طرح کی تھی، وہ کیا چاہتی تھی، ان کو خود پر بہت زیادہ غرور تھا۔ میری ماں بھی کافی پریشان تھی۔ معاملہ کورٹ کچہری تک چلا گیا اور دونوں میں علیحدگی ہوگی۔ میرے بھائی نے کہا کہ آپ نے لڑکی کی شکل دیکھی لیکن اس کا کردار نہیں اور اس کی عقل نہیں دیکھی۔ شکل دیکھ کر اس کو لے آئی لیکن وہ اچھی انسان نہیں تھی، ایک نہایت ہی مغرور، بدتمیز اور بد اخلاق عورت تھی جس کے ساتھ کسی بھی مرد کا گزارا نہیں ہوتا۔ جب تک میں یہاں نہیں تھا وہ یہاں رہتی رہی لیکن اسے مرد کے ساتھ رہنے کا سلیقہ ہی نہیں تھا۔ میری امی بھی شرمندہ تھی کہ انہوں نے واقعی صرف خوبصورتی دیکھی تھی، لیکن کبھی کبھی صرف خوبصورتی ہی کافی نہیں ہوتی ہے۔ سب سے خوبصورت چیز اخلاق اور بڑوں کی عزت ہوتی ہے، جو میری بھابھی کے اندر بالکل بھی نہیں تھی۔ تب بھی تو ان کا گھر برباد ہو گیا۔ ہمیں تو خیر ابھی بھی افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ ہم نے بھائی کو منا لیا تھا کہ وہ طلاق کی بات نہیں کرے گا اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ اسے معافی مانگنی پڑی تو وہ معافی مانگ لے گا۔ لیکن بھابھی نے خود ہی علیحدگی کی بات کر دی اور اس طرح سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ دوستو، ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔